اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری میں افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن، جو پاک وطن شریف کا پرانا نام تھا، میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک وقت دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے، اور واپس چلی گئیں اور فرما گئیں کہ کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہم کام نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر کا ہی مجھ کو حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر حضرت بابا فرید الدین پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر ازمات تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے،
لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دے کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ آپ نے الاللہ الاللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور ادا بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، دوسرا چراغ منگواؤ، اور دوسرا چراغ منگوا کر مہر ثبت لگاؤ۔ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ نے فرمایا، اب مہر صبح لگوا دوں گا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب میں دلی جل کر راکھ ہو جائے گا اور تم دلی کو جلا دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اور اجودن، جو پاک پتن شریف کا پرانا نام تھا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کو خط دوبارہ لکھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرہ شہر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غضب ناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مسجد، تو مجھے سجدہ کر۔ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمۃ اللہ علیہ ہی کافی ہے، جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول شریف میں عین حالت سماع اور وجد میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری قیامگاہ کلیہ شریف میں ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اولیاء کرام کو، تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہم مزید اچھی ویڈیو لا سکیں۔ شکریہ۔